ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ 1,25,000 مرتبہ جو دم مدار کا نعرہ لگا لے، دم مدار بیڑا پار، دم مدار بیڑا پار، دم مدار بیڑا پار، تو اس نعرے میں اللہ اس کی زبان کو ایسی اثر دے دے گا، وہ سیف الزبان ہو جائے گا، مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ وہ نعرہ لگا کے مریض پہ دم کرے گا، اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ وہ نعرہ لگا کے مردے کو ٹھوکر لگائے گا، اللہ اس میں زندگی عطا فرمائے گا۔ وہ نعرہ لگا کے اندھی آنکھوں پہ دم کرے گا، اللہ اس میں نور عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلام، دیکھیے جب وقت آئے گا تو مجھے پتا ہے کہاں کتنی زور سے بولنا ہے، مگر یہ بات تکبیر، رسالت، حیدری، نعرہ حیدری، دم مدار، دم مدار، حق معین، حق معین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے تقریر تو آپ نے انٹرنیٹ پہ میری 8-10 گھنٹہ سن لیا۔ میں آیا تو جن لوگوں نے کہا 3 گھنٹہ 2 گھنٹہ، تو میں سمجھ گیا یہ میری عادت جانتے ہیں کہ میں لمبا بولنے کا آدمی ہوں، مگر عزیزان محترم وہ لمبا بولنے کے لیے مجمع کو بھی لمبا بولنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے میں نے کبھی قبرستان میں 3 گھنٹہ تقریر نہیں کی، میں قبرستان میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں رکتا، اندر گیا 3 بار قل اللہ پڑھا، باہر آ گیا۔ جس کو ملنا ہے اسے اسی میں سے مل جائے گا، جسے نہیں ملنا ہے پورا قرآن پڑھ کے دم کر دو، کچھ نہیں ہونے والا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دم مدار کیا ہے؟ یہ دم مدار کا نعرہ کیا ہے؟ یہ دم مدار کہتے کس کو ہے؟ یہ دم مدار ہوتا کیا ہے؟ یہ دم مدار لگاتے کون سے لوگ ہیں؟ میں کہوں جس طرح عرب والے عرب کی سرزمین پر عربی زبان میں، عربی لغات میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو شیئن للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء ہندوستان میں بسنے والے صوفیہ، سنت، علماء، محدثین اور تمام کے تمام مؤرخین اپنی اپنی کتابوں میں، اپنے اپنے ارباب میں، اپنے اپنے صحیفوں میں، اپنے اپنے دستاویز میں جب جب مدار پاک کے روحانی تصرفات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور مدار پاک کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھ کر کہ بمثل زندہ آج بھی ہماری مدد فرمائیں گے، اپنے دستے پاک سے ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگائیں گے، جب اس عقیدے سے کوئی بندہ مومن دم مدار کا نعرہ لگاتا ہے تو پھول کی سرزمین سے مدار پاک کی روحانیت وہ جہاں بھی ہو، دنیا کے جس کونے میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس قریے میں ہو، مدار پاک بنفس نفیس اپنے روحانی تصرفات و اختیار سے اس کی مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دم مدار، دم مدار، حق معین، حق معین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور فرمائیے گا، یہ ہے دم مدار۔ علماء جتنے بیٹھے ہیں سب کی توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد تقریریں سنی جائیں گی اور دیکھا جائے گا کہ بیان کیا ہوا۔ دم مدار، دم ہے مضاف، صرف علماء کے لیے ہے، بس صرف علماء کے لیے۔ دم ہے مضاف، مدار ہے مضاف الیہ، اور جب مضاف مضاف الیہ میں علماء بحث کرتے ہیں تو مضاف مضاف الیہ میں اصل ہوتا ہے مضاف، تو دم مدار میں اصل ہے دم، یعنی مدار پاک کی طاقت، روحانی تصرفات اور ان کی مدد۔ جب جب بندہ مومن کسی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ مدار پاک کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، تو وہ کہتا ہے دم مدار بیڑا پاک، یعنی مدار کی طاقت اگر مجھے مل جائے تو میری کشتی جو بھور میں، تلاطم میں، طوفان میں، مصیبتوں کی امواج میں پھنس گئی ہے، مدار کے ایک اشارے سے میری ڈوبتی کشتی کو میرا رب پار لگا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا،
میں نہیں کہہ رہا، میرا نام مت لیجئے گا کہ بھائی کیا بات نئی بات بیان کر کے چلے گئے. یہ بات آئی تو میں بات آگے بڑھا رہا ہوں، یہ بات آئی تو میں بات آگے لے کے جا رہا ہوں. مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ آپ مولا علی پہ بولیے. میں نے کہا جزاک اللہ. کہا پھر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بولیے. میں نے کہا بالکل. کہا پھر آپ مدار پاک پہ بولیے. کہا بالکل. کہا آپ اہل بیت پہ بولیے. بالکل. کیوں نہ بولے؟ میں مصطفیٰ کا ذکر کرتا چلا جاؤں گا. کبھی نبی کے در کا ذکر ہوگا، کبھی نبی کے گھر کا ذکر ہوگا. نبی کے در کی بات ہوگی تو بات صدیق اکبر کی ہوگی، فاروق اعظم کی ہوگی، عثمان غنی کی ہوگی، سلمان و بوذر کی ہوگی. اور جب نبی کے گھر کی بات ہوگی تو کبھی حیدر کی ہوگی، کبھی حسن و حسین کی ہوگی، کبھی کبھی محمد باقر صادق کی ہوگی، کبھی موسی کاظم و علی رضا کی ہوگی، کبھی عبد القادر جیلانی معین الدین چشتی کی ہوگی، کبھی علاء الدین کی ہوگی، کبھی صابر کیہ کی ہوگی، کبھی نصیر الدین کی ہوگی، کبھی قطب الدین اختیار کاکی کی ہوگی، کبھی احمد بدی الدین زندہ شاہ مدار العالمین کی ہوگی. مصطفیٰ کا در ہو یا مصطفیٰ کا گھر ہو، دونوں کی دہلیز کی خاک ہم سنیوں کے آنکھوں کا سرما ہے، اور ان مقدس ہستیوں کے جوتے ہمارے سروں کے تاج ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دم مدار، دم مدار، حق معین، حق معین. یہ دم مدار ہے کیا؟ یہ دم مدار کہتے کس کو ہیں؟ یہ دم مدار کی طاقت کیا ہے؟ میں الحمدللہ عز و جل ابھی علامہ شاہد صاحب قبلہ نے جو گنوایا، میں اس میں 20-25 اضافے اور کر سکتا ہوں، مگر جتنا انہوں نے کہہ دیا اتنا کافی. کہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، مداریہ، شبساریہ، ابوالعلائیہ، اشرفیہ اور برکاتیہ، تمام سلاسل سے فیض پا کر میں نے ہر سلسلے کی. جب مرید ہو تو کیا دیتے ہیں پیر صاحب؟ زور سے بولو. دیکھو ایسا نہیں، مرید ہو تو پیر صاحب کیا دیتے ہیں؟ شجرہ. مرید ہو تو پیر صاحب کیا دیتے ہیں؟ شجرہ. وہ شجرہ کیوں دیتے ہیں پیر صاحب؟ بولو نا. پتہ ہی نہیں ہے تو بولو گے کیا؟ معلوم ہی نہیں تو بولو گے کیا؟ جب مرید ہوئے، میں ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، آپ کے ہاتھ سے غوث پاک کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ سے غریب نواز کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ سے سرکار مدار پاک کے ہاتھ میں دیا. پیر صاحب نے شجرہ دیا، لو پڑھا کرو برکت ہوگی. اچھا اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، گھر میں رکھا ہوا ہے، مارا مارا پھر رہا ہے، مر گئے، موت ہو گئی. کب مرید تھے کہاں کہ شجرہ لاؤ، شجرہ لاؤ، شجرہ ڈھونڈو، تلاش کرو، نکلو، قبر میں رکھو، سینے پہ رکھو. میں کہوں قبر میں فرشتے آئیں گے تو آپ کیا کرو گے؟ کہ وہ شجرہ دکھا دیں گے. کہ فرشتے پڑھتے بیٹھیں گے، کیا ہے کیا شجرہ ہے اس کا؟ نہیں، فرشتے آپ سے شجرہ پڑھیں گے نہیں، بلکہ آپ سے پوچھیں گے. اگر شجرہ رکھ دینا کافی تھا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ اے بابو رکھ دو. سنو میری بات سنو. بعد میں صلاۃ السلام کے بعد اس کو لے جاؤ. ابھی ارے یہ تبرک ہے، بیچ میں نہیں کھایا جاتا ہے، تو شروع میں یا تو آخر میں. ہاں ارے ابھی فاتحہ ہوگی، بنا فاتحہ کی سننی ہے ہم لوگ، بنا فاتحہ کے کھائیں گے کیا؟ بولو نہیں. دو لو ہے نا. ہاں تو بنا فاتحہ کے نہیں کھائیں گے. ابھی فاتحہ ہوگی، فاتحہ کے بعد انشاءاللہ بنا کھائے کوئی جائے گا نہیں. یہ مدار پاک کی کھیر ہے. ابھی میں کھیر پہ آؤں گا. ہائے ہائے، واہ 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 واہ. ابھی میں کھیر پہ بھی آؤں گا اور پیر پہ بھی آؤں گا. کھیر پہ آؤں گا تو جنت والے کھیر کی بات کروں گا، اور پیر پہ آؤں گا تو مصطفیٰ کے گھر والے پیر کی بات. واہ 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 واہ. اگر بات چھڑ گئی ہے کہ دم مدار ہے، کہ آپ نے اتنی دھیرے سے دم مدار کا نعرہ کا جواب دیا ہے کہ میرے دل میں تھوڑی تکلیف ہوئی کہ یہ نعرہ لوگ پہچانتے کیوں نہیں، جبکہ یہ بھارت کا سب سے پرانا نعرہ، سب سے پرکھیات نعرہ، یہ بھارت کا سب سے مشہور نعرہ. یہ وہ نعرہ ہے جو حق معین یا معین گونجنے سے 300 سال پہلے گونجا. یہ وہ نعرہ ہے جو مسعود غازی کی دربار قائم ہونے سے، مسعود غازی کے دربار قائم ہونے سے 60 سال پہلے بھارت کی سرزمین پہ یہ نعرہ لگ رہا تھا. لیکن سارے نعرے مسلمانوں کی زبان پہ گونجے. دم مدار کا نعرہ وہ ہے جو پنڈتوں نے لگایا، رشیوں نے لگایا، منیوں نے لگایا، بتوں نے لگایا، پتھروں نے لگایا، درختوں نے لگایا، دریا نے لگایا، یمنا نے اور گنگا نے بھی دم مدار کا نعرہ لگایا. نعرہ حیدری، دم مدار، دم مدار،
خطیب اہل بیت دم مدار. اور اگر یقین نہ ہو تو کولار کی سرزمین پہ جا کے دیکھ لینا، آج بھی کولار کی سرزمین پر سرکار مدار پاک کے خلیفہ حضور قطب غوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے وجود بابرکت سے جس منظر میں آپ کا مقدس مدار ہے، اس کے در و دیوار نے نعرہ دم مدار لگایا ہے. یہ نعرہ دم مدار ہے کیا؟ یہ دم مدار کا نعرہ کہتے کس کو ہیں؟ دم مدار یعنی شیئا للہ. دم مدار کا مطلب شیئا للہ. لغت لے کے آؤ، بیٹھ کے بات کرو. شیئا للہ، اللہ کے لیے. جب عبد القادر جیلانی غوث پاک پیرانے پیر، اصل میں قادری ہوں. جب میں خانقاہ مداریہ میں آیا تو میں 15 سال پرانا قادری تھا. اور قادری ویسے نہیں کہ وایا ملی ہو قادریت. قادریت ہمیں غوث پاک کے گھر سے ملی، پیرانے پیر کے گھر سے ملی. میں غوث پاک کے دروازے پہ پہنچنے کے بعد پوچھا، حضور میں سرکار مدار پاک کی بارگاہ میں گیا تھا، تو مدار پاک کون ہے، تعارف آپ کرائیں گے؟ تو سرکار غوث پاک پیرانے پیر نے مسکرا کے کہا، تعارف میں نے تجھ سے پہلے اپنی بہن بی بی نصیبہ کو کرا دیا تھا، اور میں نے بتا دیا تھا اے میری بہن بی بی نصیبہ خلق عالم کو، کائنات عالم کی ہر مخلوق مجھ عبد القادر کے دربار میں آتی ہے، بے اولادوں کو اولاد کی دعا دیتا ہوں، جن کے پاس رزق نہیں ان کو رزق کی فراوانی کی دعا دیتا ہوں، جن کے گھر میں سکون نہیں اس کے گھر میں سکون و اطمینان آئے اس کا دعا دیتا ہوں. مگر جب بات میری بہن نصیبہ کی آئی تو میں نے کہہ دیا تیرے حصے کی دعا پروردگار عالم نے لوح محفوظ میں مدار العالمین کے زبان اقدس کا جاری فرمانا ہے. جب وہ آئے ان سے ملنا، میرا سلام کہنا، اور اللہ رب العزت کے اس ولی کامل سے اولاد نرینہ کے لیے دعا کروا لینا. رب العالمین تیری گود میں ایک چمچماتا ہوا، مسکراتا ہوا، جگمگاتا ہوا ولایت کا تاجدار عطا فرمائے گا، جس کے تصرفات کا عالم یہ ہوگا وہ بیٹھا مغرب میں ہوگا، مشرق میں اس کی باتیں مانی جائیں گی، وہ چلتا شمال میں ہوگا، جنوب میں اس کے چاہنے والے پائے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. میں کہوں اے سید سالار مسعود غازی، آپ بتاؤ مدار پاک کو آپ جانتے ہو؟ سید سالار مسعود غازی پلٹ کر کہیں گے خمخانہ تصوف کتاب اٹھا کے دیکھ. بے وقوف انسان مجھے پوچھتا ہے کہ مدار پاک کون ہے؟ ارے میرے بابا سید ساہو سالار میرے والد جب مدار پاک کی بارگاہ میں آئے، دست بوسی قدم بوسی کی، حاجت پیش نہ کی تھی، اس سے پہلے مدار پاک نے کہا جا خدا تجھے ایک بہادر بیٹا عطا فرمائے گا. میں مسعود غازی جس کے تصرف کا عالم یہ ہے کہ بھارت کی سرزمین میں سارے ولیوں کی ولایت کے دیگ میں میرے ہاتھوں سے نمک پڑتا ہے. میری ولایت کی دیگ میں جس کا نمک ہے اسے قطب مدار کہا جاتا ہے. سیدنا مدار العالمین کہا جاتا ہے. میں وہاں سے چلا میں آیا، سرکار غریب النواز آتا ہے، ہند ہماری گردنوں کے مالک معین الدین حسن چشتی سے، سرکار آپ بتائیں مدار پاک کون ہیں؟ مسکرا کے کہا میرے پاس کیا آیا ہے؟ اجمیر جنکشن سے پہلے تیری گاڑی رکی نہیں؟ تو نے مدار اسٹیشن دیکھا نہیں؟ دربار میں آنے سے پہلے مدار گیٹ دیکھا نہیں؟ مدار کمان نظر نہیں آئی؟ مدار چلا سمجھ میں نہیں آیا؟ مدار ٹیکری دیکھا نہیں؟ مدار کنویں کے کنارے جا کے پانی پیا نہیں؟ اگر وہ سب دیکھ کے آتا تو یہاں یہ نہ پوچھتا کہ مدار کون ہے. بس اتنا سمجھ لے، اتنا جان لے، معین الدین کے والد ہند ہونے سے 270 سال کم و بیش پہلے جو اس اجمیر کی سرزمین پہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھوا کے دم مدار کا نعرہ لگوا کے اجمیر کی دھرتی کے لوگوں کے دلوں میں اسلام، سنیت، آئے آئے سبحان اللہ، زور سے بولو، اسلام، شریعت، سنیت کا سب پرچم لہلہا کے آیا، اسے مدار العالمین زندہ شاہ مدار اور ان کے خلیفہ محمد جمال الدین جان من جنتی کا. سبحان اللہ. اگر میں ایک خانقاہ میں لے کے چلوں تو آپ کو کتنی دیر لگے گی؟
مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کہتے ہیں مجھے میرے والد محترم عبدالاحد سے ملی، عبدالاحد کو شیخ رکن الدین سے ملی، شکر الدین کو عبدالقدوس گنگوہی سے ملی، زور سے بولو، عبدالقدوس گنگوہی کو خلافت و اجازت ملی شاہ بڈھن بہرائچی سے، اور بڈھن بہرائچی کو اجازت و خلافت ملی اجمل بہرائچی سے، اور اجمل بہرائچی وہ ہے جو براہ راست سرکار مدار پاک کے خلیفہ اور بری کتنی داستان بتائی جائے۔ پوری کتابیں الحمدللہ ہمارے علماء نے لکھ دی ہے کہ سلسلہ مداریہ کس کو کہاں کب کیسے ملا، پوری داستانیں، پوری کتابیں شجراجات فیوضات مداریہ کے نام سے لکھے جا چکے ہیں، مگر کوئی نہ مانے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو بس اتنا مانتے ہیں عزیزان محترم، یہ وہ مدار ہے جس نے ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام کو اولین وقت پر، جب کوئی اللہ کہنے والا نہ تھا، رسول اللہ کو جاننے والا نہ تھا، جب کوئی مسجد و مینار سمجھنا نہ تھا، جب کسی کو گنبد و مینار سمجھ میں آتے نہ تھے، جب کوئی مدرسہ نہ تھا، جب کوئی عالم نہ تھا، کوئی فقیہ نہ تھا، کوئی مفتی نہ تھا، ایک مدار پاک تھے، بھارت کی سرزمین تھی، رشی منیوں کا علاقہ تھا، جہاں گنگا اور یمنا کے کنارے پر بیٹھ کر جب رشی اور منی اپنی ایک سانس کھینچتا تھا تو 2-2 گھنٹہ، 3-3 گھنٹہ، 4-4 گھنٹہ، ایک دن، 2-2 دن اپنی سانس کو اپنے قابو میں رکھتا تھا، اور کبھی سانس کو چھوڑتا نہیں تھا، ایک دم اٹینچ ہو کر لوگ دیکھتے تھے، میں 1 منٹ سانس نہ لوں تو ابھی مر جاؤں، یہ 2 دن سے سانس نہیں لے رہا، آخرکار اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کیسے ہے، یہ مراقبہ ہوا کیسے ہے، یہ سادھنا ہوئی کیسے ہے، یہ تپسیا ہوئی کیسے ہے، اس نے اپنے آپ کو اس قالب میں ڈھالا کیسے ہے، یہ ہم سے طاقتور ہے، یہ ہم سے زیادہ پیر ہے، یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، یہ ہم سے زیادہ تصرفات رکھتا ہے، یہی ہمارا گرو ہے، یہی ہمارا پیر ہے، یہی ہمارا بھگوان ہے، اسی کو ہم پوجیں گے، اسی کو ہم سجدہ کریں گے۔ لوگوں کا جنب غفیر لگا رہتا تھا۔ مدار پاک جب یمنا کے اور گنگا کے کنارے سے گزرے، دیکھا اچھا جو سانس کو روک کر کئی دن تک بیٹھا رہے، لوگ اس کو بڑا مانتے ہیں اور اس کی بھی مانتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اب محمد رسول اللہ کا یہ غلام، یہ بیٹا، سرور انبیاء کا یہ نونہال، یہ مبلغ اعظم ہندوستان، اب ہندوستان کی سرزمین پر مسجد کی بڑی دھرتی سے نہیں بلکہ گنگا کے تٹ سے بیٹھ کر لوگوں کو اسلام کے قالب میں ڈالے گا۔ فوراً آپ چاروں خانہ آلتی پالتی مار کر کے فوراً زمین پر بیٹھ گئے، اور بڑی بلند آواز سے آپ نے سانس کھینچی، اور سانس کھینچنے کے بعد آپ نے لا الہ کہہ کے جب سانس روکی ہے تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 15 دن، 1 ماہ کے بعد اللہ کہہ کے سانسوں کو توڑا ہے۔ اب جب یہ وقفہ بڑھا، جب یہ سمے بڑھا، جب دیکھا کہ یہ تو 2 دن میں سانس توڑ دیتے ہیں، یہ 15 دن، 1 ماہ تک ایک سانس میں رہ جاتا ہے، یہ سب کا گرو ہے، سب مدار پاک کے قدموں میں آئے، مدار پاک نہیں اللہ کہہ کر، صرف اللہ کہہ کر، صرف اللہ کہہ کر سانس ہی نہ توڑی، جتنے قدموں میں گرے تھے ان کے دلوں کے خود بھی توڑ گئے، کفر بھی توڑ گئے، شرک بھی توڑے، سب نے کہا حضور آپ سب سے بڑے ہیں، مسکرا کے کہا بڑا تو وہ ہے میں جس کے نام کا ادھین کر رہا تھا، میں جسے سجدے کر رہا ہوں، اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو مجھ مدار کو نہیں، بدیع الدین کو نہیں، بلکہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرو، بلکہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، دم مدار، حق معین، جشن مدار العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہ مائک نہیں بھی چلتا تو الحمدللہ آپ کے مجمع میں فقیر کی آواز پہنچ سکتی ہے، اس لیے کہ غوث پاک کا مرید ہوں، اتنا تو ملا ہی ہے کہ میں اتنے بڑے مجمع میں پہنچا دوں۔ سبحان اللہ۔ مگر اب یہ مائک ہے تو چلیے اس کا استعمال کر ہی لیتے ہیں، یہ جہاں سے آواز کھینچنے دیجیے۔ بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو میں کھینچ کے لانا چاہتا ہوں کہ یہ دم مدار ہے کیا، کہ یہ دم مدار ہے کیا۔ یہ نعرہ لگنے کے بعد کسی کا منہ سکڑ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس فیلڈ کا پرانا آدمی نہیں ہے، نیا ہے۔
ابھی ابھی بھرتی ہوئی ہے. یہ اس فیلڈ کے چیف جسٹس کو جانتا نہیں, چیف کمانڈر کو جانتا نہیں. اگر یہ جانتا تو دم مدار کے نعرے پہ خوش ہوتا. ابھی شاہد میاں بتا رہے تھے کہ فقرائے مداریہ کو سرکار سیدنا آل مصطفیٰ علیہ رحمت رضوان مارہرہ کی سرزمین کے سجادہ نشین حضور نسبی میاں کے والد محترم جب ان کو بلا کے کہتے تھے رقص دھمال کرو, یہ بلا کے کہتے تھے جب جی چاہتا تھا انہیں بلا کر کے کہتے رقص دھمال کرو. مگر آج بھی میں اس بات کا شاہد ہوں, جب سرکاران مارہرہ کے عرس آتے ہیں, عرس شاہ برکت اللہ ہو, عرس سید آل رسول احمدی ہو, ستھرے میاں کا عرس ہو, سچے میاں کا عرس ہو, شمش مارہرہ کا عرس ہو, ابو الحسین احمد النوری کا عرس ہو, سید حمزہ عینی کا عرس ہو, محمد میاں کا عرس ہو, عرس قاسمی ہو, عرس نوری ہو, عرس سیدی ہو, کسی بھی بزرگان مارہرہ کا عرس ہوتا ہے تو عرس کی ابتدا ایسے ہوتی ہے کہ پہلے سلسلہ مداریہ یعنی ملنگانے سلسلہ مداریہ صاحب سجادہ کے دروازے پہ آ کر اپنے بالوں کو کھول کر رقص دھمال کرتے ہیں. پھر صاحب سجادہ اس رقص دھمال کرنے والے کو اپنے جیب خاص سے نذرانہ دیتا ہے, تب جا کے مارہرہ کا عرس شروع ہوتا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری دم مدار, حق معین, حق معین. ادھر والوں کے لیے بھی ایک بات عرض کر دوں کہ اٹھائیے کتاب اٹھا کے پڑھیے بابا فرید گنج شکر. کون بابا فرید گنج شکر؟ یہ وہ بابا فرید گنج شکر ہے جو قطب الدین بختیار کاکی کا مرید بھی ہے, قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ بھی ہیں. اور بابا فرید گنج شکر علیہ رحمت و رضوان وہ ہیں جن کے مرید و خلیفہ کو دنیا سنیت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے جانتی ہے. یہ وہ بابا فرید گنج شکر ہے جس نے 20 سال تک اجودھن کے جنگل میں, پنجاب کے جنگل میں پھر کے گلی گھوم کے قل اللہ احد کے نعرے لگائے, قل اللہ احد کا جن کیا, قل اللہ احد کی مالا جپی, یعنی کئی کروڑ مرتبہ قل اللہ احد, قل اللہ احد, یعنی سورہ اخلاص کے پکے عامل کا نام ہے. بابا فرید گنج شکر کا اجودھن کی دھرتی پر اس قدر جسم ہو گیا کہ صرف ہڈی ہے, ہڈی پہ چمڑا ہے, گوشت کا کوئی نشان بچا نہیں ہے. کہ راستے میں چلتے چلتے چکرا کر کے زمین پہ گر پڑے, چت لیٹے ہوئے ہیں, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. سب یہ چاہتے ہیں کہ جس کو قل هو اللہ احد کہہ کر جس کا بخان کر رہا ہوں, جس کا نام لے رہا ہوں, جس کی وحدانیت بیان کر رہا ہوں, ایک بار تو حیات میں اس کا دیدار کر لوں, اس کے نور کو دیکھ لوں, اس کا نور نظر آئے. کہتے ہیں زمین پہ گرے نا بابا فرید تو آنکھیں کھلی تھی, جسم سوکھا ہوا تھا. اتنے میں ایک کوا اوپر سے گزرا, اس نے کیا سوچا کہ یہ 2 پیالے ہیں چھوٹے چھوٹے جو اس جنگل میں پڑے ہوئے ہیں, سوکھے میں پڑے ہوئے ہیں, اس سخت دھوپ میں اگر میں ان پیالوں سے پی لوں تو کتنی اچھی بات ہوگی. اس سخت دھوپ میں اگر میں ان پیالوں سے تھوڑا سا پانی لے لوں تو میری پیاس بجھے گی. تو کوا اڑ کے آیا, ماتھے پہ بیٹھا, بیٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ چونچ ماروں, چونچ مار کے میں پانی پی لوں. کہ جیسے ہی چونچ مارنے گیا بابا فرید کے جسم میں ہلکی سی حرکت آئی, لب ہلے, اور جب لب ہلے تو کیا کہا پتا ہے؟ کاغا سب تن کھائیو چن چن مار. بعد میں جاؤ بابو, بعد میں جی. کاغا 10 منٹ میں ختم کر رہا ہوں بات, ٹھیک ہے. کاغا سب تن کھائیو, کیا کہا؟ کاغا سب تن کھائیو چن چن مار, ان 2 نینن کو نہ چھڑیو موہے پیا ملن دیا. وہ بابا فرید گنج شکر جب کعبے کی دھرتی پہ آئے اور سامنے بیٹھے ہیں تو قطب الدین بختیار کاکی نے ہاتھ پکڑ کے کہا پروردگار تیری بارگاہ میں فرید لایا ہوں. کسی کے گھر جاتے ہیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ بولیے نا, کسی کے گھر جاتے ہیں, ابھی میں آیا آپ کے یہاں تو آپ نے تحفے میں دیا کہ نہیں دیا؟ پھول پہنایا, امامہ دیا, یہ ہے تحفہ. تو جب یہاں پہنچے رب کے گھر, خانہ کعبہ, ولادت گاہ ہے علی مرتضیٰ, نہیں سمجھے؟ مشکل ہو گئی تھوڑی. کعبہ وہ ہے جس کے اندر علی پیدا ہوئے.
بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے، یہ ایمان کا کعبہ ہے۔ علی وہ ہے جو ایمان کا کعبہ ہے۔ نمازیں درست کرنی ہو تو بس ایک کام کرو، قبلے کی طرف رخ کر لو۔ ایمان درست کرنا ہے تو مولا کائنات حیدر کرار کی طرف عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائے۔ کعبے کے سامنے پہنچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کیا کیا پتہ ہے؟ نظام میکدہ بگڑا ہوا ہے اس قدر ساکی، نظام میکدہ بگڑا ہوا ہے اس قدر ساکی، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں ہے نا۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے گا، میرے ساتھ چلیے گا جی۔ تھوڑا سا بس انتظام یہ کر دیجئے کہ دھواں ادھر نہ آئے، ہاں زیادہ دھواں آئے گا تو پھر بولنا مشکل ہے جی۔ آگ بجھائیے گا نہیں، ادھر سے نہیں، پیچھے سے آ رہی ہو، پیچھے والے سمجھ لیں گے۔ آپ آگے دیکھیے، سبحان اللہ، آگے دیکھیے، آپ میری طرف دیکھیے۔ ابھی ہمارے مفتی عثمان صاحب نے کیا کہا، مفتی صاحب قبلہ، تو جب تک قبلہ ہوں تو میری طرف دیکھیے، قبلے سے منہ گھوما تو پھر ختم ہو جائے گا مسئلہ، ہاں کہیں تقریر ٹوٹ نہ جائے۔ اس لیے عزیزان محترم غور فرمائیے گا، جب ہاتھ پکڑا بابا فریدی کا، پروردگار تیری بارگاہ میں فرید لایا ہوں، تو کہتے کعبے سے آواز آئی، قطب الدین تیرا فرید قبول ہے۔ وہ فرید الدین گنج شکر جو بارگاہ خدا و مصطفیٰ میں قبول ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ فرید الدین گنج شکر سرکار فاروق اعظم کی آدمی فاروقی ہیں، اور سرکار فاروق اعظم کے نیک نہال بیٹوں میں سے ہیں، اور ولایت کے تاجدار بھی ہیں، قطب الدین کے مرید بھی ہیں، نظام الدین کے پیر بھی ہیں۔ کہتے ہیں جب سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں پہنچو اور عرس کے موقع پہ جاؤ تو عرس شروع ہونے سے ایک دن پہلے جانا، اور داہنی دہلیز کے بائیں طرف چبوترے پہ کھڑے رہنا، تو سارے خدام آئیں گے اور اپنے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے دیے میں گھی ڈالیں گے اور اسے روشن کریں گے۔ پوچھنا یہ کیا ہے کہ اسی سے ابتدا ہوتی ہے، اس چراغاں سے ہمارے یہاں فرید کے عرس کی ابتدا کی جاتی ہے۔ کہ کیسے یہ ابتدا کیسی؟ تو وہ مسکرا کے صرف ایک بات کہیں گے، اس لیے کہ یہ چراغ مدار ہے۔ جب جب فرید کا عرس ہوتا ہے، چراغ چشتیہ را روشنائی، اگر دیکھنا ہے چراغ چشتیہ کو روشنائی کیسے ملتی ہے تو فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں جا، چبوترے پہ چلنے والے چراغ دے، وہ مدار کا چراغ روشن ہو کے بتائے گا کہ فرید الدین گنج شکر کو بھی مدار پاک کا فیض ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔